شاہ زبان صاحب پرابلم یہ لیجسلیشن ٹھیک ہے آپ نے کریں, آپ کا پریروگیٹو ہے جو بھی ہے, اس ایسے وقت میں جب کہ آپ ان کے مطلب موڈ تو دیکھیں, عوام کی مزری تو دیکھیں, عوام کی اس وقت مشکلات تو دیکھیں, اور جب وہ پڑھیں گے جی کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ بل پیش ہوا, وہ واپس ہوا, وہ بھی ہوا, وہ جب شور مچا تو واپس ہوا, یہ کریڈٹ جاتا ہے انہیں. پھر سینٹ سے ایسی خبریں آتی ہیں جی کہ کسی کی خواہش ہے اس کمیٹی کے اندر یونینیمسلی, آپ مجھے کلیئر کر لیں اگر یہ ایسا درست نہیں ہے, آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا گیا اس آئیڈیا کو, تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیوں پاسپورٹس کی؟ اس کی میں دو باتیں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لازمی جانا پڑے گا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے 1974 کا, اس کی سیکشن 12 جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ پرووائڈ کیا ہوا ہے, اس کو آپ دیکھیے گا, اور کہ یہ پاسپورٹ جو ہے پریولیج جو ہے یہ کب تک رہے گا, کس کو رہے گا. چونکہ اس میں یہ تھا کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبران کو جو ایمینٹیز جو فیسلٹیز ہیں وہ سینٹ والوں کو ملیں گی. لیکن کیا ہوا کہ 2018 کے اندر جو ہے جو سابقہ سینیٹرز تھے اس کے لیے ورڈ ڈالا گیا 2018 میں, وہ ڈالا گیا وہ اور اس کی اسپاؤس کے لیے. اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے سپوز میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کے پی اسمبلی نے اگر بل پاس بھی کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کل سے بلو پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ پاسپورٹ ایکٹ 1974 جو ہے وہ تو منسٹری آف انٹیریئر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں, انٹل انلیس وہ اپنے رولز کو امینڈ نہیں کریں گے اس وقت تک انٹائٹلمنٹ ان کی کسی کی نہیں بنے گی. نمبر ایک تو یہ بات آپ لازمی ذہن میں رکھیے گا. تو 2018 کے اندر جو ہے ایکس جو سینیٹرز جو ہے ان کا ڈالا گیا. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاسپورٹ کے رولز ہیں 2021 کے ان کے رولز کا شیڈیول 3 دیکھیں تو میڈم اس کے اندر 60 کیٹیگریز ہیں. کتنی؟ 60 کیٹیگریز ہیں جن کی انٹائٹلمنٹ ہے ایز اے, جن کو بلو پاسپورٹ مل سکتا ہے. اور اس کے اندر جو بچے ہیں ان کی جو ایج اگر آپ دیکھیے گا, یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ رول 22-23 میں جو امینڈ ہوئی ہیں ان کو اپ ڈیٹ رول کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اس میں شیڈول 3 میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بچوں کی ایج 28 سال کی دی ہوئی تھی. اب عبدالقادر صاحب نے جو وہ دیا ہے وہ تھوڑا سا, چونکہ اس کو انہوں نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, تو یہ وکیل صاحب بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو اس میں کیا ہے سبسٹیٹیوشن جو ہے اس میں جو پورشن جو ہے پہلے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں, ری شیپ اس کو کرتے ہیں, سبسٹیٹیوشن کہلاتی ہے. تو وہ اس کو اگر وہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جیسے آج جو ہے یہ ایکس جو ہیں جو جتنے سابقہ ہیں ان کو آج دے رہے ہیں, ان کی اسپاؤس کو دے رہے ہیں. میں آپ کو یہ آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 سے پاسپورٹ ایکس کے لیے پہلے سے ہے. تو اب انہوں نے چونکہ ایج وہ ڈالنا چاہیے, وہ ایج میں نے آپ کو کہا کہ جو پاسپورٹ کے رولز ہیں مختلف انیکٹمنٹ کے ذریعے سے, وہ جو رول ہے پاسپورٹ رولز ہیں وہ ہیں 2021 کے, ان کا جن کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ اس میں منشن کی گئی ہے, وہ دی گئی ہے شیڈیول 3 میں. اور اس کے اندر 60 کیٹیگری 60 وہ کیٹیگریز ہیں. اور پاکستان میں بلو پاسپورٹ, چونکہ میں انٹیریئر کمیٹی میں ہوں اور جس کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں اس کمیٹی کا میں ممبر ہوں, میں موجود تھا اس لیے میں بے ترجیح میرا نام ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن میں آپ کو میڈم آپ کو بات پوری میری سن لیں کہ پاکستان میں 60,000 بلو پاسپورٹ جو ہیں ایشو ہوئی ہے, میننگ دیر بائی ہر کیٹیگری کو 1,000 پاسپورٹ ہے. اچھا, یہ آپ سے. اس کے علاوہ جو ایکس والا وہ میں نے آپ کو کہا اسی لیے آپ دیکھ لیں گی, تو میں یہاں پہ اگر آپ کو گنوانا شروع کروں گا تو آپ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بھائی وہ تو ریٹائر بھی آئے, ٹریبونل میں رہے, کسی اومبڈسمین رہے, کہیں پہ جج رہے, کہیں کچھ رہے, آج بھی ان کے پاسپورٹ وہ فار لائف ان کے چل رہے ہیں. تو پارلیمنٹیرین کو اگر آپ نے تھوڑا سا آنر دینے کے لیے, وہ تو پہلے 2018 میں آپ دے چکے ہیں, رولز آپ 22-23 میں امینڈ کر کے اس کو ڈال چکے ہیں. اچھا, اور اب ان کے بچوں کی ایج کا ایشو کیا تھا؟ اصل کوئی جو بات چلی اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ مائنرز تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے تو کوئی کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو جو پاسپورٹ ملے گا, سول سرونٹ ہوں گے, پارلیمنٹیرین ہوں گے, بچے 18 سال تک رہیں گے. لیکن ایک بات عموماً میڈیا میں بھی اور عام بحث کے لیے آتی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے
جی اور وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہے. جو مائنرز کو آپ 18 سال ڈیپینڈنٹس کے طور پہ دیتے ہیں نا 18 سال, تو وہ اگر بیٹھی آپ کے گھر پہ بیٹھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کو رکھیں. لیکن بات ایک یہ چلی کہ نہیں بھائی اس کو چونکہ 28 سال باقیوں کا آلریڈی 2021 23 22 کے رولز میں بہت سے بیوروکریٹس کو سارے لوگوں کو وہ الاؤ ہے, تو بھائی پارلیمنٹیرینز کو بھی 28 سال تک کی جو ہے اس کے اندر وہ ایج جو ہے ریٹائرڈ کی ایج جو ہے اس کے بچے کی وہ تبدیل کی گئی ہے. اتنا ہیو اینڈ کرائی جو کیا گیا ہے وہ والی بات نہیں. لیکن سر میں شکر گزار ہوں عبدالقادر صاحب آخری بات کیونکہ 2018 سے اس جاری جو رول اور اس لیجسلیشن کی طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی, اور لیکن میں آپ کو یہ بات ہو رہی ہے. ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عزت رسپیکٹ گرین پاسپورٹ کی ہونی چاہیے. بلو پاسپورٹ اگر دینا ہے تو آپ اپنے استاد کو, آپ ڈاکٹر کو, آپ ان کو دیں. پہلی میں بات بتاؤں وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. تو اصل بات میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ چونکہ ایک پرائیویٹ ممبر کا بل ہے, ابھی تو بات یہ کمیٹی پہ کنسیڈریشن کے لیے آیا, کمیٹی نے پاس کر دیا, ہاؤس میں آئے گا, ہاؤس میں. لیکن شاد رحمان صاحب کا کیا خیال ہے, ہونا چاہیے یہ کہ کیا جو آپ ایک تو فار لائف, دوسرا جو ایکس ممبران ہے ان کے لیے, تیسرا جو آپ کے بچوں 28 سال والا فل ایڈلٹ ہے, 18 سال کے بعد آپ کی بیٹی ہے, بیٹا ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, نہیں وہ فل ایڈلٹ ہے, یہ ہونا چاہیے. پرنسپل اس پہ ایگری کرتے ہیں. میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں, آپ بالکل آپ یا تو اسپیسیفک کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرین کے حوالے سے, میں اوور آل سینیٹر پارلیمنٹیرین اوور آل میں کہہ رہا ہوں. میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اوور آل یہ بلو والا کنسیپٹ جو ہے, ایک بات صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ اگر کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی آپ کا وزارت خارجہ میں آدمی ہے, فوراً اس کو کل قطر جانے کی ضرورت ہے تاکہ آن ٹیبل اس کو وہاں پہ کاؤنٹر پہ ویزا مل جائے. یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے. جس طریقے سے سینیٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے, یہ ایک ہے آنر, ایک رسپیکٹ ہے. تو بات یہ میں یہ کہتا ہوں پھر بھی ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو اپنا اصل پاسپورٹ ہے تو وہ جو ہے گرین پاسپورٹ کی اتنی عزت ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس پرپس کے لیے ہے, کسی ایمرجنسی کے لیے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ورنہ آپ ویزا لگوانے کے لیے جاتی ہیں تو آپ خود دیکھتی ہیں. دیکھیں سوائے اس کے علاوہ چونکہ میں گرین پاسپورٹ ہولڈر ہوں, میں آپ کو بتاؤں اسی لائن میں پروٹوکول کے لیے لگتے ہیں جس میں گرین والا لگا ہوتا ہے, بلو والا وہیں پہ ہوتا ہے. سوائے اس کے علاوہ کہ کسی کنٹری میں آپ اچانک جائیں تو تاکہ آپ کو وہاں پہ جو ہے کاؤنٹر پہ ویزا مل جائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ تمام